بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا سلام قبول ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مستفید ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان نوجوان ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو جن کو بنیاد بنا کر یا جن کا انالیسس کر کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتے۔ وہ مسجد میں مولانا صاحب کا خطبہ سن لیتے ہیں جس میں صرف اور صرف آپ کے فضائل، ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہی ہے جو ڈاکٹر علامہ اقبال کا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی است قصہ مختصر۔ کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے یا خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ایک پہلو ہے، لیکن آپ نے آپ کی فزیکل لائف کو دیکھنا ہے، آپ نے لائف کس طرح گزاری۔ آپ یہ جو مختلف کاموں کے لیے وظائف پڑھتے رہتے ہیں، آپ ان سے نکلیں۔ آپ دیکھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ مکہ کے مشہور قبیلے قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ ابو طالب آپ کے چچا بھی تھے، اور چونکہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی والدہ حضرت آمنہ اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کی، اور اس کے بعد جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے حضرت ابو طالب کے ذمہ آپ کی پرورش لگائی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا رہن سہن یا بچپن یا وہ تھا، وہ اسی طرح تھا جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ابھی نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ نبوت کا آغاز آپ جب 40 سال کے ہو گئے تھے تو پھر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور آگے 23 سال آپ کی زندگی، 40 سال کے بعد وہ ایک زندگی، ایک مختلف زندگی ہے۔ آپ نے بچپن میں بکریاں چرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے سفر بھی کیے۔ آپ نے جو پہلی شادی آپ کی 25 سال کی عمر میں ہی وہ حضرت خدیجہ سے تھی، وہ اس وجہ سے ہوئی کہ آپ ان کا سامان تجارت کے لیے لے کے جاتے تھے۔ وہ آپ کے صداقت اور آپ کی امانت سے بڑی ہی متاثر ہوئیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ نے خود اپنا پیغام نکاح بھیجا۔ تو یہ بھی آپ ایک سنت حضرت خدیجہ کی یاد رکھیں۔ اگر کوئی خاتون
اپنا نکاح کا پیغام بھیجتی ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جس کو آپ سمجھیں کہ کوئی بری بات کر رہی ہے، یا وہ آپ اس کو کلچر اگر کلچر ہونا چاہیے ہمارا، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے اگر اپنا اسلام قبول کر لیا ہے تو ہمارا کلچر تو وہی کلچر ہونا چاہیے جو حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر تھا۔ تو میرا آپ کو ان پہلو سے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے، وہ پہلو جو آپ کو مولانا صاحب نہیں بتائیں گے، یا وہ بتاتے ہوئے مطلب کہ آپ سمجھیں کہ ہیزیٹیٹ کریں گے، اور نعوذ باللہ وہ سمجھیں گے کہ اس سے آپ کی کوئی شان میں کمی آ جائے گی۔ نو، آپ قرآن کی آیت ہے، سورۃ القاف کی 110ویں آیت ہے، قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔ آگے اس کا ترجمہ آیت کہہ کے جس کو بتایا گیا کہ خدا ایک ہے، یعنی کہ جو وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، لیکن میں ہوں انا بشر مثلکم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ہم قرآن سے باہر تو نہیں جا رہے۔ اب میں جو بھی آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ سیرت النبی جو ہے اس کی مستند کتابوں کا، اور یہ ہماری سیرت النبی کی 7-8 جلدوں پہ کتاب مشتمل ہے، اور یہ کتاب لکھی ہے علامہ سید سلیمان ندوی اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے بڑی تحقیق کر کے یہ سیرت النبی کو ترتیب دیا ہے، اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی مستند ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں لی گئی جس کا کہ اپنا احاطہ نہ ہو یا جس کی کوئی سند نہ ہو۔ تو یہ میں واقعہ آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنا پیغام دوں کو بچایا تو مخالفت شروع ہو گئی۔ مکے والے بھی تھے، آپ دوسری جگہوں پہ تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کے بھی تبلیغ کرتے تھے۔ تو آپ نے طائف کا سفر کیا، وہاں تبلیغ کی، لیکن وہاں کے جو عمرا تھے یا وہاں کے جو آپ سمجھ لیں کہ وہاں کے جو حکمران یا جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے اس کو ناپسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ انتہائی زخمی ہو گئے۔ راستے میں ایک باغ میں قیام کیا جس کا مالک کوئی نیک دل شخص تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور بھجوائے۔ تو جب اس حالت میں تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے لیکن کمزور تھے اور زخمی حالت میں تھے آپ۔ تو جب مکہ میں یہ ڈر تھا کہ کوئی آپ پر اس کمزوری کی حالت میں وہ کوئی اور حملہ کر کے کہ وہاں پہ بھی آپ پہ حملہ ہوا ہے، تو آپ نے مکہ کے ایک سردار مطعم بن عدی، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ آپ کو پناہ دی، اسے آپ نے ریکویسٹ کی کہ اسے کہا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمایت کے باوجود، یعنی کہ خدا آپ کے ساتھ تو ہمیشہ ہے، اور اس وقت تو آپ پر وحی بھی نازل ہو چکی ہوئی تھی اور آپ خدا کا پیغام ہی لے گئے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو سارے وہی کام کرنے پڑیں گے جو آپ نے بچانا ہے۔ صرف خدا پہ یقین کافی نہیں رہے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صفحہ نمبر 155 ہے سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی ہے، آپ پڑھ لیں۔
کہ متم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو قبول کیا، بیٹوں کو بلا کر کہا ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لاؤ۔ متم اونٹ پر سوار تھا، حرم کے پاس آیا تو پکارا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ آن حضرت حرم میں آئے، نماز ادا کی اور اپنے دولت خانہ کو واپس چلے گئے۔ متم اور اس کے چاروں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں لائے۔ متم نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن حضرت حسان دربار رسالت کے شاعر تھے، انہوں نے مرثیہ لکھا۔ زرقانی نے یہ مرثیہ بدر میں نقل کیا اور لکھا کہ اس میں کچھ مذاکرہ نہیں، متم کا یہ کام بے شبہ مدح کا مستحق تھا۔ تو یہ بات ہے کہ دیکھیں ہمیں متم بن عدی سے کہ ان کے عقائد کیا تھے یہ اپنی طرف، لیکن حضرت حسان جو دربار رسالت کے شاعر تھے انہوں نے بھی آپ کی مدح بیان کی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر اسلامی آدمی کی مدح اس کے کاموں کی وجہ سے کرتا ہے تو یہ کوئی غیر اسلامی کام نہیں اور نہ ہی شرک ہے۔ آپ ان چیزوں سے نکلیں، کیونکہ آپ نے سیرت النبی کو پڑھا ہی نہیں، آپ کو علم ہی نہیں۔ تو آگے چلیں، آپ غزوہ احد کو دیکھیں۔ غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، 313 تھے اور 72 جو مکہ والے یا جنہوں نے اسلام نہیں لائے تھے وہ اس میں مارے گئے۔ لیکن اب جب آپ آتے ہیں احد میں تو وہاں پر مسلمانوں کو شکست ہوئی اور نعوذ باللہ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے، جو کہ غلط تھا۔ لیکن بہرحال جنگ میں سارے لوگ طریقے جو ہے وہ اپناتے ہیں، اور اس جنگ میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے اور ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور امیر معاویہ کی ماں ہندہ نے جو بعد میں مسلمان ہو گئی ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبانے کی کوشش کی۔ تو یعنی کہ ظلم کی حد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک ہوا، آپ ذرا پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے بچ گئے، لیکن وہ جو چہرے پہ اٹیک ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ ذرا کی آپ کے دو دانت شہید ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے حصار میں، اور کچھ صحابہ ہی صرف رہ گئے تھے اس وقت جو آپ کے ساتھ تھے، تو وہ جس میں حضرت سعد بن وقاص شامل تھے، اور اس کے علاوہ جو حضرت ابو طلحہ، یہ دو آپ کو لے کے اوپر، باقی حضرت علی بھی بعد میں اور دوسرے صحابہ بھی کچھ آ گئے، لیکن جو اوپر لے کے گئے، جو تاریخ کی مسلم کتابیں، یہی کتاب آپ دیکھیں صفحہ 228 229 میں کہ حضرت ابو طلحہ نے آپ پہ احسار کیا ہوا تھا۔ اس وقت آپ نے ذرا بھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے آپ کو محفوظ کیا تھا کہ عرب میں لوگ چمڑے کی ذرا پہنتے ہیں، لیکن آپ حفاظت کو، سیفٹی فرسٹ کو بہت زور دیتے تھے، اور پھر صحابہ کو کہا کہ مجھ پہ کون جان دے گا۔ تو یعنی کہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے سارے اسباب کیے ہوئے تھے، اور
حضرت ابو طلحہ اور حضرت سعد بن وقاص پہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جو ہیں، ان نے آپ کو اور دوسرے صحابہ جو اس وقت باقی پھر بعد میں اوپر آگے تھے، تو ان نے آپ کو اپنے اثار میں لے کے بچایا. وہ یہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی دعا کی کہ مجھے بچا لے. نہیں، آپ لڑتے رہے اور صحابہ نے آپ کو بچایا. اور پھر وہاں پہ اوپر حضرت عمر بھی آ گئے. پھر ابو سفیان جاتے جاتے جب جا رہے تھے تو اس نے سب کا نام لے کر پکارا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اس کے بعد او ابو بکر اور عمر جو بڑے لوگ تھے اس وقت، ان کا نام لے کر پکارا. تو آپ نے کہا جواب نہ دو، لیکن جب اس نے کہا کہ سب مارے گئے تو حضرت عمر سے رہا نہ گیا اور آپ نے جواب دیا، بدبخت ہم تو سب زندہ ہیں. تو اس نے اس وقت کہا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے، یعنی کہ بدر میں آپ جیتے تھے اور اس میں ہم جیت گئے. اور اس پہ میں مذہبی بحث باہر نہیں لاؤں گا، مذہب کی بحث کو نہیں لاؤں گا. لیکن اور پھر اس نے کہا کہ لاشوں کو کاٹا گیا، میں نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کچھ زیادہ اس پہ مجھے افسوس بھی نہیں ہوا. یہ ابو سفیان کے الفاظ تھے جو انہوں نے نقل کیے ہیں شبین مانی اور سید سلمان ندوی نے. تو دیکھیں کہ غزوہ احد میں آپ نے سارے اسباب، فزیکل اسباب سے اپنے آپ کو بچایا. تو میرا مقصد یہ پچھلے متم بن عدی اور غزوہ احد اور پچھلے واقعات جنہیں بکریاں چرانا، تجارت کرنا، مقصد یہ ہے کہ تمام فزیکل اسباب کے تحت آپ چل رہے تھے. خدا کی مدد مانگتے تھے لیکن پہلے آپ نے اسباب پورے کرتے تھے. اور میرا یہ نوجوانوں سے یہ ہے کہ آپ یہ جو ان پڑھ قسم کے علماء یا ان پڑھ قسم کے علماء تو ان کو کہنا غلط بات ہوگی، جو ان پڑھ قسم کے مولوی صاحبان ہیں ان پہ مت جائیں کہ جی آپ پہ بس وہ احاطہ ہوتا تھا اور آپ کے فرشتے اتر آتے تھے. فرشتے اترتے ہوں گے لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ نے خود کو کس طرح ذرا بھی تھی. پھر اس کے بعد صحابہ جو آپ کے دوست تھے، صحابہ کا مطلب ہی ہے جو آپ کا دوست ہے، جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے ہی آپ کو پروٹیکٹ کیا، انہوں نے ہی کیا. اور پھر آپ نے اوپر پہاڑی پہ بھی چڑھ گئے تاکہ ایک اونچائی پہ ہوں اور وہ نیچے اوپر ہوں گے تو زیادہ سیف ہوں گے. تو یہ سارے کام آپ نے کیے. اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو جب آپ حضرت حفصہ کے پاس ایک دفعہ تشریف لے گئے تو چونکہ وہ دوسری جو آپس میں خواتین یعنی کہ آپ کی جو بیویاں تھیں امہات المومنین کو ہم کہتے ہیں امہات المومنین، تو ان میں تھوڑی بہت رقابت ہونا جینون ہے جس طرح خواتین میں ہوتا ہے. تو آپ جو ہے کہ وہ اپنی ایک اور حضرت زینب کے پاس زیادہ ٹھہرتے تھے کیونکہ وہاں ان کے پاس شہد تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند تھا. تو جب وہ حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کے منہ سے ایک پودا ہوتا ہے مغافیر کے پھولوں کی آپ کے منہ سے آپ سمجھ لیں کہ اس کی آ رہی ہے اپنا بو آ رہی ہے. نعوذ باللہ آپ کے منہ سے کبھی بو نہیں آ سکتی تھی، لیکن مطلب ایک انہوں نے کہا تو آپ نے فوراً کہا کہ جی میں تو شاید کھا کے آیا تھا حضرت زینب کے یہاں سے، تو میں آئندہ سے شاید کو جو ہے نا بالکل قسم کھاتا ہوں کہ شاید نہیں کھاؤں گا. تو اس پہ فوراً آیت نازل ہوئی اور سورہ التحریم میں وہ آیت ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہو. تو فوراً آپ نے اس کے بعد یعنی کہ شاید کو حلال قرار دیا. مسئلہ یہ تھا کہ آپ
وہ تمام زمینی حقائق پر چلتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت آپ وہی پہ چلتے تھے. آپ عام انسانوں کی طرح رہتے تھے. عام انسان نہیں تھے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، لیکن رہتے آپ انسانوں کی طرح تھے. یہودیوں سے قرض لیتے تھے، اپنی ذرا رکھتے تھے، بعد میں کچھ یہودی آ کے آپ کو تنگ بھی کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کو علم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی زندگی گزاری جس میں صرف پریکٹیکلٹی تھی. چیزوں کو دیکھ کے آپ یہ بیان تھوڑا سا بڑا ہو گیا، لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے، اور میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کو مسجد کا مولوی نہیں بتائے گا، اور مستند کتابوں سے بتا رہا ہوں. اور آپ بھی یہ میں تجویز کروں گا کہ کم از کم تمام جو میٹرک کے بعد یا جس نے میٹرک ایف اے کر لیا وہ یہ کتاب جو ہے سیرت النبی کی بڑی اچھی کتابیں 6-7 جلدیں کی جو ہیں اس کو ضرور پڑھیں. اور باقی جو دوسرے لوگ پڑھ سکتے ہیں جو انگریزی جانتے ہیں وہ محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، من کمری کی جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھیں، وہ ہسٹری کی دوسری کتابیں پڑھیں. ایک جو مذہبی جو رنگ دے دیا گیا ہے کہ صرف اس وقت ہمیں صرف بتایا جاتا ہے کہ جی بس وہ ایک آپ کو یعنی کہ انسانوں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی ہے. تو وہ ہاں اب آپ پھر کہیں گے کہ جی یہ کہیں نعوذ باللہ مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ ایک انسان ہوتے ہوئے بھی آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آپ اپنے رب کے انتہائی قریب تھے. اور ہم نے تو حد وہی لگا دی کہ بعد از خطا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد آپ کا ہی مقام ہے. اب اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو پھر آپ باقی چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. آپ نے شادیاں بھی کیں، آپ نے 11 شادیاں کیں، آپ کی اولاد بھی حضرت خدیجہ سے، آپ کے 2 بیٹے بھی تھے جو اوائل عمری میں وفات پا گئے. آپ کی بیٹیاں چاروں کا آپ کو علم ہے. حضرت فاطمہ آپ کی بڑی پیاری بیٹی تھی جو حضرت علی سے جن کا نکاح ہوا. 2 بیٹیاں آپ کی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھیں گے تو پھر، کیونکہ ہمیں اسلام جو ہے وہ کوئی ایک ایسا مذہب بتایا جاتا ہے کہ جو بس آپ نے کوئی آیت پڑھ لی تو سارے کام ہو جائیں گے. نہیں. اور یہ جی اپنا آپ جو تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس آپ توکل کر لیں. بالکل غلط کہتے ہیں. پہلے آپ اسباب کریں. اگر اسباب نہ کرنے ہوتے تو پرافٹ اسباب نہ کرتے. آپ نے بکریاں چرائیں، آپ نے تجارت کی، آپ نے شادیاں کیں، آپ کے بچے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی. آپ نے لوگوں سے پناہ مانگی، ٹھیک ہے جی. نبی ہوتے ہوئے بھی آپ نے متم بن عدی سے پناہ مانگی. آپ غزوہ احد میں آپ کی جماعت کو شکست بھی ہوئی، پھر مکہ میں آپ کو فتح بھی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک مذہبی حصار میں ہر وقت نہ رہیں اور اس حصار سے نکلیں اور فزیکل طریقوں پہ آ جائیں کہ جو قانون قدرت ہے اس کو چینج نہ کریں. اگر آپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی لیں. وہ جی کہ بس آپ بس توکل کر لیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں مسائل حل ہوں گے میرے بھائی. نہ مسائل حل ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے. مسائل تب بھی حل ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حقیقی طور پہ سمجھیں گے اور آپ اس سے صحیح رہنمائی لیں گے. تو چونکہ یہ سیشن ہمارا تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، آپ کی بابرکت مہینے میں جو فضیلتیں ہیں یا جو اس کی وجہ سے جو عنایتیں ہیں وہ تو رہیں گی، لیکن
جہاں دعائی کی ضرورت ہے دعائی لینی ہے، جہاں آپ کو کام کرنا ہے وہاں کام کرنا ہے، جہاں آپ نے اسٹڈی کرنی ہے اسٹڈی کرنی ہے، جہاں آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے انویسٹیگیشن کرنی ہے، جہاں آپ نے انالائز کرنا ہے آپ نے انالائز کرنا ہے. آپ نے تمام دنیاوی کاموں کو دنیاوی طریقے سے ہی کرنا ہے. یس، آپ اس کے بعد آپ اپنی پوری محنت کریں، آپ بلکہ دوسروں سے زیادہ محنت کریں. اس کے بعد آپ توقع رکھ سکتے ہیں یا آپ دعا کر سکتے ہیں کہ ہاں اب میں توکل کروں گا، اب میں اپنا رزلٹ خدا پہ چھوڑتا ہوں. لیکن اگر آپ بغیر ایفرٹ کے اور بغیر چھوڑیں گے تو پھر نہیں. اور ہاں، اگر ہم مدر ٹریسا کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہوں، ان کے کام ہم ان کے کام کی تعریف کر رہے ہیں. جس طرح حضرت حسان نے متم بن عدی کا مرثیہ لکھا، تو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان جب بھی بیٹھے تو یہ ہم دوسروں کو کنوے کرنے کے لیے بھی کہ صرف ہم مسلمانوں کو ہی اپریشیٹ نہیں کرتے. اگر متم بن عدی نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کیا تو ہم ان کو بھی ہم یاد رکھ رہے ہیں اور ان کی مدد بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے. تو یہ پلیز چیزیں جو ہیں آپ ان کو ضرور یاد رکھیں، آپ ان کو انالائز کریں، آپ سیرت النبی کی کتابوں کو پڑھیں اور کتابوں پڑھ کے آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے کیسے کیا. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی زندگی انتہائی سمپل تھی. آپ نے جب اس دنیا سے وفات پائی تو تب بھی آپ کی ذرا کسی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی، اس قرضے میں کچھ آپ نے جو وغیرہ لیا ہوا تھا. تو دیکھیں یہ کتنی سمپل، حالانکہ اس وقت تو آپ کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں تھیں، لیکن نہیں. اور آپ نے انتہائی ایمانداری سے ساری زندگی گزاری، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، اور تمام وہ کام کیے جو عام انسان کرتے ہیں. لیکن آپ کا رتبہ اس لیے بڑھ گیا کہ آپ پہ کتاب نازل ہوئی اور آپ نے ایک انسان کو وہ مقام دیا کہ جہاں آپ کو رحمت للعالمین کا لقب ملا، جہاں اگر کوئی اشرف المخلوقات میں ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. رحمت للعالمین ہے، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ آپ کی رحمت سب کے لیے تھی، خواہ وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو. ایک دفعہ کسی یہودی کی بیٹی تشریف لائی تو ان کے سر پہ چادر نہیں تھی، آپ نے اپنی چادر دی. آپ نے فرمایا یہودی، کسی نے کہا کہ یہودی کی بیٹی ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹی تو ہے. تو یہ چیزیں ہمیں وہاں سے لرن کرنی ہے، اور لرن کر کے ہمیں ایک اپنا آپ کو اس دنیا میں ہم تب بھی سکسیزفل ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر ہم ان سے لرن کریں گے، ایفرٹس کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے، اور ان کی رحمت والی جو عطا ہے اس کو پھیلائیں گے. یعنی کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، مدر ٹریسا مریضوں کو کر رہی ہیں، ہم میں بھی وہ لوگ پیدا ہونے چاہیے جو لوگوں کی خدمت کریں، جو دوسری قوموں کو بھی خیال رکھیں، صرف اپنی قوم کا خیال نہ رکھیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی کی ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.